اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون فعل از وجہ اعلال اصلس و مصدر فرع و بیان یہ چل رہا تھا کہ معتل فا کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی چند مواقع کے علاوہ. چند مواقع ایسے ہوں گے جہاں معتل فا کی گردان صحیح کی گردان کے برابر نہیں ہوگی. انہی چند مواقع کے بارے میں کہا تھا جنہیں ہم انشاءاللہ یہاں ذکر کریں گے، بیان کریں گے. تو انہی مواقع کا ذکر ہو رہا ہے. موقع اول بیان کیا جا چکا ہے، کل ہم نے بیان کیا تھا. اس کے بعد ایک قانون کا ذکر بھی گزر گیا. اس کے بعد یہ دوسرا قانون ہے. دیکھیں دوسرے قانون میں کیا بتاتے ہیں. فعل از وجہ اعلال اصل است، فعل تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے. و مصدر فرع و، اور مصدر اس کی فرع ہے. تعلیل کے اعتبار سے فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. تعلیل پہلے فعل میں ہوگی اور اگر مصدر میں ہوگی تو بعد میں ہوگی. جیسا پیچھے بتایا کل کے سبق میں آپ کو کہ جب مضارع سے واو گر جاتا ہے تو جائز ہے کہ اس کے مصدر سے بھی گر جائے. جیسے یعد عدتن اور یزن زینتن، تو پہلے فعل سے گرا پھر جائز ہوا کہ مصدر سے بھی گر جائے. تو بتا رہے ہیں فعل تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے اور مصدر اس کی فرع. دو ہی چیزیں ہیں، ایک فعل ایک مصدر، ایک فعل ایک مصدر. تو ان میں اصل کیا ہے؟ فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے؟ یہ اختلاف ہے. یہاں اس اختلاف کا ذکر ہوگا کہ اصل فعل ہے یا مصدر ہے. دونوں میں اصل کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر فعل اصل ہے تو مصدر اس کی فرع ہوگا، اور اگر مصدر اصل ہے تو فعل اس کی فرع ہوگا. تو بتا رہے ہیں فعل از وجہ اعلال اصل است، فعل تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے. و مصدر فرع و، اور مصدر اس کی فرع ہے. و این نزد کوفیاں است، اور یہ کوفیوں کے نزدیک ہے، اہل کوفہ کے نزدیک ہے. یعنی کوفیوں کا یہ مذہب ہے کہ تعلیل کے اعتبار سے فعل اصل ہے اور مصدر اس کی. اہل کوفہ کا مذہب کیا ہے اس سلسلے میں؟ تعلیل کے اعتبار سے مصدر اس کی فرع ہے. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ ونزد بصریاں، اور اہل بصرہ کے نزدیک، بصریاں بصرہ والے، کوفیاں کوفہ والے. ونزد بصریاں، یہاں یہ دونوں علم کے گڑھ رہے ہیں. بڑے بڑے علماء نحو، علماء صرف پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اختلافات بھی رہے ہیں. ونزدیک بصریاں مصدر اصل است، اور بصریوں کے نزدیک، اہل بصرہ کے نزدیک جو علماء صرف ہیں اہل بصرہ میں، ان کے نزدیک مصدر اصل است، مصدر اصل ہے. و فعل فرع و، اور فعل اس کی فرع ہے. لیکن حیثیت بدل گئی، لکھا آگے از وجہ اشتقاق، اشتقاق کے اعتبار سے. یعنی بصریوں کے نزدیک اشتقاق کے اعتبار سے مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. تو اعتبار کس کا کیا انہوں نے؟ اشتقاق کا. اہل بصرہ کے نزدیک، ہم بصریین کہیں یا اہل بصرہ کہیں مطلب وہی ہے، بصرہ کے رہنے والے. اہل بصرہ کے نزدیک اشتقاق کے اعتبار سے مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع. اور پہلا مذہب کیا بیان کیا تھا کہ اہل کوفہ کے نزدیک تعلیل کے اعتبار سے فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. تو یہ دو مذہب سامنے آئے، لیکن فرق ہے. انہوں نے تعلیل کے اعتبار سے کہا، انہوں نے اشتقاق کے اعتبار سے کہا. لیکن بعض علماء نے، محققین نے لکھا کہ صاحب پنج گنج نے یہ جو کہا کہ اہل کوفہ کے نزدیک، کوفیین کے نزدیک فعل اصل ہے، تعلیل کے اعتبار سے مصدر اس کی فرع،
اور بصریین کے نزدیک اشتقاق کے اعتبار سے مصدر اصل ہے، فعل اس کی فرع۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بصریین اور کوفیین کا اختلاف مطلق اصل اور فرع ہونے میں نہیں ہے کہ کون اصل ہے کون فرع ہے مصدر اور فعل میں سے، بلکہ ان کا اختلاف اشتقاق میں ہے کہ اشتقاق کے اعتبار سے فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، اشتقاق کے اعتبار سے فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، یہ اختلاف ہے، اصل اختلاف۔ علماء کوفہ جو علماء صرف ہیں کوفہ والوں میں سے اور بصرہ والوں میں سے، ان کا اختلاف کیا ہے؟ اشتقاق میں ہے کہ اشتقاق کے اعتبار سے فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے۔ تو صاحب علم الصیغہ کی تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل کوفہ کا، کوفیین کا مذہب صحیح ہے۔ کوفیین کا مذہب صحیح ہے۔ کوفیین نے اصل کس کو مانا ہے؟ یہ تو ہم نے بھی ذکر کیا ہی نہیں۔ تو اہل اشتقاق میں اختلاف ہے نا، اشتقاق کے اعتبار سے اصل کیا ہے، فعل ہے یا مصدر؟ تو اہل کوفہ کہتے ہیں اشتقاق کے اعتبار سے اصل فعل ہے، اور اہل بصرہ کہتے ہیں اشتقاق کے اعتبار سے اصل مصدر ہے۔ اور صاحب علم الصیغہ نے کہا اس سلسلے میں، اس بارے میں مذہب صحیح کس کا ہے؟ اہل کوفہ کا، کوفیین کا، یعنی اشتقاق کے اعتبار سے اصل فعل ہے۔ آگے جو مثالیں آئیں گی اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال تو یہ دو صورتیں سمجھ میں آ گئی جن کا ہم نے ترجمہ کرا دیا۔ ایک بار ترجمہ اور ملا دیں، وہ تفصیل ہم نے اپنی طرف سے بتا دی ہے آپ کو۔ دیکھیں، فعل از وجہ اعلال اصل است و مصدر فرع و، فعل تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے اور مصدر اس کی فرع۔ و این نزدیک کوفیاں است، اور یہ کوفیوں کے نزدیک ہے، یعنی کوفیوں کا مذہب ہے۔ و نزدیک بصریاں مصدر اصل است و فعل فرع و، اور بصریین کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع از وجہ اشتقاق، اشتقاق کے اعتبار سے۔ بات ہو گئی یہاں تک۔ اب آگے دیکھیں، چوں خواہند کے فرع را با اصل برابر کنند، جب چاہیں کہ فرع را، کہ فرع کو با اصل برابر کنند، اصل کے برابر کریں، یعنی جب فرع کو اصل کے برابر کرنا چاہیں یا چاہتے ہیں، جب فرع کو اصل کے برابر کرنا چاہتے ہیں۔ مان لیجئے اہل کوفہ کا مذہب اختیار کیا تو اصل ہے فعل اور مصدر ہے اس کی فرع، تو جب فرع کو اصل کے برابر کرنا چاہیں، یعنی مصدر کو فعل کے برابر کرنا چاہیں، تو انہیں ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں، یعنی فرع کو اصل پر قیاس کر لیتے ہیں، فرع کو۔ تو جب یا دو سے پیچھے بتایا تھا نا، واو گر گیا تو جائز ہے کہ اس کے مصدر سے بھی، یعنی جب اصل سے واو گر گیا تو جائز ہے کہ اس کی فرع سے بھی واو گر جائے۔ اصل فعل ہے نا اور مصدر اس کی فرع ہے اہل کوفہ کے مذہب کے مطابق۔ چوں خواہند کے فرع را با اصل برابر کنند، جب فرع کو اصل کے برابر کرنا چاہیں، ای ہاں را، اس سے مراد ہے یہی فرع، ای ہاں را در تصحیح و اعلال بر یک دیگر قیاس کنند، ان کو تصحیح و تعلیل میں ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں، ان کو تصحیح و تعلیل میں ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں کہ اصل صحیح ہے تو فرع کو بھی صحیح قیاس کر لیا جاتا ہے، اصل میں تعلیل ہوئی تو فرع میں بھی تعلیل کر لی جاتی ہے، اصل پر قیاس کرتے ہوئے، جیسا پیچھے گزرا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھیں۔ جی مثالیں دی ہیں، چوں قامہ قیامن، قامہ فعل ماضی ہے وہ کھڑا ہوا، قیامن مصدر ہے کھڑا ہونا۔ چوں قامہ قیامن ایک مثال، وقاوما قوامن یہ دوسری مثال ہے۔ قاوما اس نے مقابلہ کیا، یہ فعل ماضی ہے قاتلا کے وزن پر، قاوما اس نے مقابلہ کیا، قوامن یہ مصدر ہے مقابلہ کرنا۔ دو مثالیں ہو گئیں، قامہ قیامن اور قاوما قوامن۔ اب بتا رہے ہیں واو در قیامن متغیر شد،
واو قیامن میں متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ قیامن کہاں ہے؟ پہلی مثال میں قامہ قیامن، پہلی مثال دیکھ رہے ہیں قامہ قیامن، تو یہ جو قیامن ہے یہ قوامن تھا، کیا تھا؟ ہاں، چونکہ قوامہ، قاف واو میم یہ مادہ ہے، اصل میں واو تھا، تو واو یہاں پر یا سے بدل گیا، واو تو واو میں تعلیل ہو گئی نا، واو بدل گیا، تو اسی کو بتا رہے ہیں۔ دیکھو لکھا ہوا ہے کتاب میں، واو در قیامن متغیر شد، واو قیامن میں متغیر ہو گیا یعنی بدل گیا۔ کس سے بدل گیا؟ یا سے بدل گیا۔ کیوں؟ زیرا کے در قامہ متغیر شدہ است، اس لیے کہ قامہ میں بدل گیا ہے، اس لیے کہ قامہ بھی قوامہ تھا، قامہ کیا تھا؟ واو الف سے بدل گیا، تو قیامن میں واو بدل گیا ہے اس لیے کہ قامہ میں بدلا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قامہ اصل ہے، تو جب اس میں بدل گیا ہے تو قیامن میں بھی بدل گیا، مصدر میں بدل گیا ہے، جب اصل میں بدل گیا ہے تو فرع میں، ہاں، تو اس لیے کہ واو در قیامن، پہلے فرع کو لائے، واو قیامن میں بدل گیا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ زیرا کے در قامہ متغیر شدہ است، اس لیے کہ قامہ میں بدل گیا ہے، اس لیے کہ اصل میں بدل گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری مثال میں نہیں بدلا ہے تو کہیں گے فرع میں نہیں بدلا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں نہیں بدلا ہے، مصدر میں نہیں بدلا اس لیے کہ فعل میں نہیں بدلا ہے۔ ودر قوامن بسلامت ماند، اور قوامن میں سلامت رہا، قوامن میں واو سلامت رہا، کیوں؟ ازاں چے در قاومہ سلامت مانداست، اس لیے کہ قاومہ میں سلامت رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں قیاس کس پر کر رہے ہیں؟ فعل پر کر رہے ہیں، فعل میں بدلا ہے تو مصدر میں بدل گیا، فعل میں سلامت ہے تو مصدر میں سلامت رہا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مضبوط مذہب اہل کوفہ کا ہے، اصل مان کر چل رہے ہیں فعل کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چلیں۔ دوم آ کے بتایا تھا کہ معطل فا کی گردان صحیح کی گردان کے برابر ہوگی چند مواقع کے علاوہ، اور ان چند مواقع کو ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سے موقع اول کہہ کے ذکر کر دیا، اب دوم ہے۔ دوم کا مطلب یہی ہے وہ موقع جہاں معطل فا کی گردان صحیح کے گردان کے برابر نہیں ہوگی، صحیح کی گردان کے برابر نہیں ہوگی، وہ جو چند مواقع ہیں ان میں سے دوسرا موقع ہے دوم، آنکہ واو یا گردد۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ واو یا گردد، واو یا ہو جائے گا، واو بدل کر یا ہو جائے گا۔ کہاں؟ در مصدر باب افعال و استفعال، باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں، باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں واو بدل کر یا ہو جائے گا۔ چوں مثال دی ہے اوقدا ایقادن، اوقدا میں واو یا ہوا نہیں ہوا؟ اوقدا میں ہو گیا؟ جی کہہ رہے ہیں کہاں ہوا ہے؟ واو ہی ہے اوقدا میں، اوقدا میں تو واو ہے۔ افنان نیند آ رہی ہے یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اوقدا ایقادن، ارے اوقدا تو فعل ماضی ہے، اس میں واو یا ہو جائے گا یہ نہیں کہا، یہ کہا مصدر میں ہو جائے گا، اس کے آگے مصدر ہے، ایقادن اس میں ہو گیا یا مصدر میں ہوگا نا، تو آپ مصدر تلاش کرو، فعل ماضی کو مت دیکھو۔ تو یہاں کیا بیان کیا؟ واو یا ہو جائے گا باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں، ماضی کے صیغے میں نہیں بلکہ مصدر میں واو یا ہو جائے گا۔ چوں اوقد ایقادن، تو یہاں مصدر ایقادن ہے، تو دیکھو یہ ایقادن واو کے ساتھ تھا لیکن یہ واو یا سے بدل گیا تو ایقادن ہو گیا۔ اور استوقد استیقادن، استوقد ماضی ہے، استیقادن یہ مصدر ہے، یہ بھی اصل میں استوقادن تھا، واو تھا لیکن یا سے بدل گیا۔ کیا بدل گیا؟ واو یا سے بدل گیا۔ تو ایقادن یہ باب افعال کا مصدر ہے اور استیقادن یہ باب استفعال کا مصدر ہے، اور یہی کہا ہے کہ دوسرا موقع
وہ ہے کہ واو یا ہو جائے گا باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں، جیسے اوقد ایقادن اور استوقد استیقادن، دونوں کا ترجمہ کر لیں۔ اوقد اس نے روشن کیا، ایقادن مصدر روشن کرنا، استوقد اس کا ترجمہ بھی سیم وہی ہے، اس نے روشن کیا، استیقادن روشن کرنا۔ اب اسی موقع سے متعلق قانون بیان کر رہے ہیں۔ اب قانون کی روشنی میں دیکھ لیں کہ واو بدل کر یا کیسے ہوا اور کیوں بدلے گا، اس کا قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے۔ قانون، ہر واو کے ساکن باشد، ہر واو جو ساکن ہو، وما قبل او مکسور اور اس کا ما قبل مکسور، ہر واو، قانون آ گیا، ہر واو جو ساکن ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، یعنی اس سے پہلے کسرہ ہو، ہاں واو یا گردد، وہ واو یا ہو جائے گا۔ آسان سی بات ہوگی، قانون آ گیا، ہر واو جو ساکن ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو وہ واو یا ہو جائے گا۔ چوں میزان و ایجل، چوں میزان و ایجل، میزان کا معنی ہے ترازو اور ایجل ہے فعل امر، اس کا معنی ہے تو ڈر، ایجل کا معنی تو ڈر۔ تو یہاں پر دیکھو یہ جو میزان میں یا ہے یہ اصل میں کیا تھا، واو تھا، کیا ہوگا پھر اصل میں میوزان، اور ایجل میں جو یا ہے یہ بھی واو تھا، اصل میں کیا ہوگا میوجل، کہ در اصل میوزان و ایوجل بوداست، کہ یہ اصل میں میوزان اور ایوجل تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی یہ بھی؟ تو معلوم ہوا ہر واو جو ساکن ہو اس کا ما قبل مکسور ہو تو وہ واو ما قبل کے کسرے کی وجہ سے یا ہو جائے گا۔ اچھا، سوم، تیسرا موقع جہاں معطل فا کی گردان صحیح کی گردان کے برابر نہیں ہوگی، ان مواقع میں سے تیسرا موقع، آنکھیں یا واو گردد، ابھی واو یا ہوا تھا، اب یا واو ہو رہی، بدلا ہے، ابھی واو کیا ہوا تھا، ایقادن میں ہو گیا تھا نہیں، اب واو یا، اب یا واو ہو رہی ہے، اب یا واو ہو جائے گی۔ واو سے پہلے کسرہ آ جائے تو بیچارہ کسرے کی موافقت میں یا ہو جاتا ہے، اسی طرح یا سے پہلے ضمہ آ جائے، یا سے پہلے ضمہ آ جائے تو ضمے کی موافقت میں وہ یا واو ہو جائے گی۔ سوم آنکھیں یا واو گردن، تیسرا موقع یہ ہے کہ یا واو ہو جائے گی، یا واو ہو جائے گی کب، چوں علامت استقبال بضمہ شود، جب مضارع کی علامت ضمے کے ساتھ ہو، علامت مضارع مضموم ہو، یعنی جب علامت مضارع ضمے کے ساتھ ہو تو یا واو ہو جائے گی، چوں یو سرو و یو قینو، جیسے یو سرو یو قینو، یو سرو فعل مضارع ہے، اس کا معنی اور مطلب ہوگا وہ مالدار ہوتا ہے یا ہوگا، و یو قینو وہ یقین سے جانتا ہے یا یقین کرتا ہے یا کرے گا، کہ در اصل یو سرو و یو قینو بوداست، کہ یہ اصل میں یو سرو اور یو قینو تھا، کیا تھا اصل میں یو سیرو، یو سیرو کیا تھا اور یو قینو کیا تھا، یو قینو، تو یا ساکن ما قبل مضموم، اس واسطے یا کو واو سے بدل دیا، آسان ہو گیا، یو سیرو یو قینو، کتنا آسان ہو گیا، ورنہ آپ پڑھتے یو سیرو یو قینو، لگ رہا ہے کسی چیز کو بھگا رہے ہیں، تو آسان کر دیا، یو سیرو یو قینو، سنجیدہ رہ کر بات ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسرا موقع بیان کیا، اب اس کا قانون بھی بیان کرتے رہیں، قانون اسی سے موقع سے متعلق ہوتا ہے، بالکل آپ دیکھیں گے قانون میں وہی بات ہوتی ہے جو اس سے پہلے موقع میں ذکر کیا گیا، اب موقع میں تو بات ہوتی لیکن جب قانون بن گیا تو بات پختہ ہو جاتی ہے۔ اب اسی تیسرے موقع کا قانون، ہر یا کے ساکن باشد، ہر یا جو ساکن ہو، وما قبل آ مضموم اور اس کا ما قبل مضموم ہو، آ یا واو گردد، وہ یا واو ہو جائے گی، وہ یا واو ہو جائے گی، چنانچہ چنا کے بالا گزشت، جیسا کہ اوپر گزرا، یو قینو اور یو سیرو میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چہارم، موقع چہارم، چوتھا موقع، وہی جہاں معطل فا کی گردان صحیح کی گردان کے برابر نہیں ہوگی، بتایا تھا نا چند مواقع ایسے ہیں، تو انہی میں سے ہے چہارم، چوتھا موقع، آنکھیں ہر واو و یا، اب دونوں آ گئے، پہلے کہیں واو یا ہو رہا تھا کہیں یا واو، اب یہ دونوں مل کر کچھ اور ہوں گے، اب یہ دونوں کچھ اور ہوں گے، کیا ہوں گے، تا بنیں گے، کیا بنیں گے، تا بنیں گے، ان کا کیا بنے گا، تا بنے گا، اب تک بہت لڑ رہے تھے۔ چہارم آنکھیں، چوتھا وہ کہ ہر واو و یا کہ در فا کلمہ باب افتعال اصلی باشد، ہر واو اور یا
جو کہ باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ اصلی ہو. اصلی کا تعلق ہے واو اور یا کے ساتھ، یعنی وہ واو اصلی ہو یا ہو تو یا اصلی ہو. کہاں ہو؟ باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ. باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ ہر واو یا کے در فا کلمہ باب افتعال اصلی باشد. ہر واو یا اصلی، اصلی یہی ملا لو ترجمہ، ہر واو یا اصلی جو باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ ہو. غلام مصطفیٰ، جو باب افتعال کے، اب یاد رکھنا، جو باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ ہو، تا گردد، وہ واو ہو یا یا ہو، کیا بن جائے گا؟ تا ہو جائے گا. و تا در تا مدغم شود، اور تا کا تا میں ادغام ہو جائے گا. باب افتعال میں ایک تا تو پہلے سے ہی ہے جو افتعال کی علامت ہے، تو یہ جو فا کلمہ کی جگہ واو یا یا ہے یہ تا ہوگا. و تا در تا مدغم شود، اور تا کا تا میں ادغام ہو جائے گا. چون اتقدا، اصل میں تھا ایوتقدا، تو جو واو ہے تا ہوا، تا کا تا میں ادغام ہوا، ہوگا اتقدا. چون اتقدا یتقد اتقادا، اصل میں تھا ایوتقدا یوتقد اعتقادا، تو واو تا ہوا، تا کا تا میں ادغام ہوا، تو ہوگا اتقد یتقد اتقادا، روشن ہونے کے معنی میں ہے. و اتصر یتصر اتصارا، یہ بھی تھا ایوتصر یوتصر ایوتصارا، نہیں ایتصر یتصر، یا ہے یہاں ایتصارا، تو یا کو تا سے بدلا اور تا کا تا میں ادغام کیا، تو جب ادغام ہوا تو یہ ہوگا اتصر یتصر اتصارا. تو اتقد یتقد کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، اور اتصر یتصر کا معنی ہے جوا کھیلنا، وہ جوا کھیلا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک توجہ کے ساتھ آپ حضرات یاد کریں.